أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ یعنی دنیا ایک ایسا جال ہے اور جنجال ہے کہ انسان کا دنیا و آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا یہ جی لگانے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کے لیے ایک نسخہ عطا فرما دیا، ایک رہبر اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی ہمیں عنایت کیا گیا تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو کیسے بسر کر سکیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ بھی آپ اس وقت فرما رہے ہیں آج سے 1500 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد کیا فرمایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جس کی سلطنت، دولت، حکومت، بادشاہی ہے نا، کیا فرمایا کہ تمہارے بعد یہ قوم آئے گی جن کی سلطنت، دولت سمجھیے، بادشاہی سمجھیے، ہے نا، ان کی جو بنیاد ہے، ان کی بادشاہی کی سلطنت کی جو بنیاد ہے قتل اور جور و جفا پر ہوگی، ظلم و زیادتی پر ہوگی، جن کی امیری و تمول بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی، اور تقریباً آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہی ہے نا۔ آج سے 1500 سال پہلے اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ، یہ قوم تمہارے بعد ایک قوم ایسی آئے گی ہے نا، جن کی جو ہے بادشاہی، جن کی جو حکومت ہے وہ جو کیا چیز پہ ہوگی، قتل و غارت پر، ظلم و جفا پر ہے نا، اس کی بنیاد ہی اسی پر ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ امیری اور تمول تکبر سے وہ بھرپور ہوگی وہ حکومت، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی، صرف نفسانی خواہشات، جو ہماری طبیعت چاہے گی وہی کریں گے، جو دل آئے گا وہی کریں گے، جو نفس نے چاہا، جو خود ہم نے پسند کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، ہے نا۔ یعنی نفسانی خواہشات، شہوات ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس قوم کو۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے نبی برحق صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان ہو جائیے کہ وہ خبردار فی فرما رہے ہیں کہ خبردار، آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پالے، ہے نا، اگر ہم اور آپ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے متوالے ہیں، امت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہلانے والے ہیں، تو ہم غلاموں کو میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اطلاع فرما دیا، خبردار فرما دیا کہ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے، سمجھ رہے ہیں، اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے، باوجود کہ آپ مالدار ہیں لیکن آپ سادگی پسند فرما لیں، فقر پر یعنی سادگی پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود اس سے عداوت پہ راضی ہو جائے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قتل و غارت، ظلم و جفا کرنے والی قوم ہے، یہ آدمی ہے، یہ لوٹ مار گھسوٹ کر کے یہ مالدار ہو گیا ہے، دولت صرف نفسانی خواہشات سے ہی وہ محبت رکھتا ہے نا، اور دولت میں مغرور ہے وہ، اور لوگ ایسے لوگوں کے جو دنیا پرست ہے، ایسے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، شرما حضوری کرتے ہیں، اور وہی شرما حضوری انہیں لے کے ڈوبتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ باوجود کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس سے محبت کر لیں گے، ہم اس سے قربت حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہے، اس سے عداوت رکھیے، دشمنی رکھیے، دل میں برا جانیے اور اس سے دور رہیے، اس پہ عداوت ہے نا، وہ چیزیں جو ہے وہ گناہ والی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے عداوت ہی ہونی چاہیے۔ تو وقت پائے مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود اسے عداوت پر راضی رہے، اور رضائے الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے، ہے نا۔ تو اب اندازہ لگائیے اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا رضائے الہی میں عزت حاصل کرنے کے باوجود تواضع، انکساری، اگر اللہ نے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو اس میں تواضع ہونا چاہیے، عزت و انکساری ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب کر لیا انسان تو اللہ تعالیٰ، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا درجہ عطا فرمائے گا، 50 صدیقوں کا۔ انسان اپنے کو خود صدیق بننے کے لیے پوری عمر لگا دیتا ہے نا، شریعت، طریقت، معرفت، تمام مراحل کو کر گزرنے کے بعد تب جا کے کہیں وہ صدیقوں میں شامل ہوتا ہے، ایک اکیلا انسان۔ لیکن یہاں اگر ہم نے ایسے زمانے میں اگر ہم نے عزت سے انکساری اور ان سے دوریاں اور اس سے بے رغبتی حاصل کر کے ہم نے اللہ کی رضا، جو ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم نے اس کو ادا کیا کما حق ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں 50 صدیقوں کا درجہ عطا ہوگا۔ نبی فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے انسانوں کے لیے 1 2 4 5 10 نہیں بلکہ 50 صدیقوں کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصول اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔